سارے سب کے سب کوچ ہوا کرتے ہیں لڑکی کے بندر ان کو خوشوں کے سارے بزرگ اولیاء کرام کا اور علماء کرام کا نمازوں سے دیا اس کا زمین کے ساتھ قرار ہے اور وہ مجبور ہے تو کرنے کو ٹھیک ہے اب بجائے اس کے کہ وہ اشارے سے پڑھے اگر زمین کے ساتھ ٹکی بزرگوں کا عمل کرتا تو میں نے اپنے اس سے بزرگوں کو دیکھا تو نے ہمیں کام لیا ہے ندیا تو نے ہمیں کام لیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ فَأَخْرَجْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَأَخْرَجْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَاتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ فَبَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هذه القرية تخرجوا منها حيث شئتم ففتحوا واذكروا الله سجدا ذكرة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يكفرون والله مولانا اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تمہیں سرفراز کیا تھا اور خصوصاً یہ نعمت کہ دنیا تاکہ تمہاری نسل نابود ہو جائے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تاکہ حکمران قوم کی لونڈیاں بن کر زندگی بسر کریں اور پھر حقیقت کی صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے اور پھر ذرا وہ وقت یاد کرو جب تم مصر سے نکلے تھے اور فرعون تمہارا تحفظ کر رہا تھا ہم نے سمندر کا پانی اس طرح الگ الگ کر دیا کہ تم بچ نہیں تھے مگر فرعون اپنے گروہ سے رد ہو گیا اور تم کنارے پر کھڑے ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے اور پھر ذرا وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا پھر جب ایسا ہوا کہ وہ 40 دن کے لیے تمہیں چھوڑ کر پہاڑ پر چلے گئے تو ان کے جاتے ہی تم نے ایک دوسرے کی پرستش اختیار کر لی اور تم رائے ہم سے ہٹ گئے تھے یہ تمہاری بڑی ہی گمراہی تھی لیکن ہم نے اپنی رحمت سے درگزر تاکہ اللہ کی بخشائشوں کی قدر کرو اور پھر ذرا وہ واقعہ کی یاد کرو جب ہم نے 40 راتوں کا وعدہ پورا کیا تھا اور موسیٰ کو الکتاب یعنی تورات اور 8 فرقان
یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت عطا فرمائی تھی تاکہ تم پر شہادت و خدا کی راہ پڑ جائے. اور پھر وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کتاب الہی کا عطیہ لے کر پہاڑ سے اترا تھا اور تمہیں ایک بچڑے کی پوجا میں سرگرم دیکھ کر پکار اٹھا تھا، اے میری قوم افسوس تمہاری حق فروشی پر، تم نے بچڑے کی پوجا کر کے خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے. بس چاہیے کہ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور گسالہ پرستی کے بدلے اپنی جانوں کو قتل کرو، اسی میں خدا کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے. چنانچہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی اور اللہ بڑا ہی رحمت والا اور رحمت سے درگزر کرنے والا ہے. اور پھر ذرا وہ واقعہ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم کبھی تم پر یقین کرنے والے نہیں جب تک کھلے طور پر اللہ کو تم سے بات کرتا ہوا نہ دیکھ لیں. پھر تمہیں یاد ہے اس گمراہانہ جسارت کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یہ نکلا تھا کہ بجلی کے کڑاکے نے اچانک آ گیا اور تم نظر اٹھائے تک رہے تھے. پھر ہم نے تمہیں ہلاکت کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا تاکہ اپنے آپ کو نعمت الہی کا قدر شناخت ثابت کرو. اور پھر ذرا وہ وقت یاد کرو جب ایسا ہوا تھا کہ سیارہ جینا کی بیابوں کے آخر زمین میں دھوپ کی شدت اور غذا کے نہ ملنے سے تم ہلاک ہو جانے والے تھے، تو ہم نے تمہارے گھروں پر ابر کا سایہ پھیلا دیا اور منو سلوا کی غذا فراہم کر دی. اور ان سے تم سے کہا گیا خدا نے تمہاری غذا کر کے جو اچھی چیزیں صاف چیزیں مہیا کر دی ہیں انہیں برابر کھاؤ اور کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کرو. لیکن اس پر بھی تم اپنی بدعملیوں سے باز نہ آئے. غور کرو تم نے اپنی ناشکریوں سے ہمارا کیا بگاڑا تھا، خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے. اور پھر ذرا اس وقت کی یاد بھی تمہارے اندر عبرت پیدا نہیں کر سکتی جب ایک شہر کی آبادی تمہارے سامنے تھی اور ہم نے تمہیں حکم دیا تھا اس آبادی میں فتح مندانہ داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ پیو آرام سے کی زندگی بسر کرو. لیکن جب شہر کے دروازے میں قدم رکھو تو تمہارے سر اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور تمہاری زبانوں پر تو اور استغفار کا کلمہ جان دو عزت خدایا ہمیں گناہوں کی آلودگی سے باہر کر دے. اگر تم نے ایسا کیا اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے. اور اس کا قانون یہی ہے کہ نیک کردار انسانوں کے اعمال میں برکت دیتا ہے اور ان کے اجر میں فراوانی ہوتی رہتی ہے. لیکن پھر ایسا ہوگا کہ تم میں سے ان لوگوں نے جن کی راہ ظلم و شرارت کی راہ تھی خدا کی برداری ہوئی بات ایک دوسری بات سے بدل ڈالی اور اس جو عبودیت کی جگہ غفلت و غرور میں مبتلا ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم و شرارت کرنے والوں پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا اور یہ ان کی نافرمانیوں کی سزا دی. یہ سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع ہے اور یہ رکوع اور اس کے آگے بہت سارا قرآن نے کہا ایسا وہ بنی اسرائیل کی زندگی میں گزرے ہوئے واقعات اور ان کی نافرمانیاں اور اللہ رب العزت کی ان پر ضرب نوازیاں اور پھر ان کے نافرمانیاں اور نافرمانیوں کے بدلے میں جو سزائیں انہیں ملی جو تکالیف ان پر آئی جو مصیبتیں ان پر آئیں ان سب کا ذکر ان اگلی آیات میں قرآن پاک کے بہت ساری وغیرہ انہیں آیات پر مشتمل ہوگا. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے شام فرمایا کیا بنی اسرائیل تذکروا نعمت التي انعمت علیکم وانی فضلتکم کہ اے اولاد اسرائیل. اولاد اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو حضرت اسحاق کے بیٹے علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. یہودی بھی ان کی اولاد ہے. تو سارے کے سارے یعنی یعقوب علیہ السلام کا رقم تھا اسرائیل. تو اس طرح بندہ اور عید اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی ہے. تو اللہ کا بندہ اسرائیل کی بنی اللہ کا بندہ یعنی اللہ کے بندے کی اولاد ان کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں بنی اسرائیل لطف نعمت اللہ کی انعمت علیکم. ذرا یاد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ قوم تھے. تم اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ قوم تھے اور تمہاری سب سے بڑی جو فضیلت یہ تھی کہ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہے دنیا کی جتنی بھی اقوام ہے ان سب پر تمہیں اللہ کی فضیلت ہے. سب پر تمہیں اللہ کا بندی فضل.
کیا بڑی ساری رسم نعمت ہی اللہ کے نام، جو نعمت میں نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو، اور اس نعمتوں میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ امی یہ امی تمہیں فضیلت دی، تمہیں بڑھتی دی، تمہیں بڑھائی دی، تمہیں عظمت دی، اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر جتنی بھی اسلام عالم، جتنے بھی انسانوں کی جماعتیں، انسانوں کے گروہ، انسانوں کی قومیں، انسانوں کی نسلیں، انسانوں کے خاندان جتنے بھی تھے ان سب پر تمہیں بڑھائی دی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ جتنی بھی اقوام اگر سے یہ جو پڑھائی جو حکومت وغیرہ طاقت دولت کس اور لوگوں کے پاس تھی، لیکن بنی اسرائیل کے پاس کتاب تھی، یہ تورات عیسائیوں کے پاس آئی، زبور کے پاس آئی، تختیاں روم پر مختلف آئے کام کہ کلمے پر نازل ہوتی نہیں، تو تقریباً 1,00,000 سے اوپر انبیاء صرف بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت سے موجود، 1,00,000 ایک غریب انبیاء کرام، یہ سب سے بڑی فضیلت تھی۔ تو یہ فضیلت جو بتائی جا رہی ہے یہ نسل کی وجہ سے نہیں ہے کہ تم فلاں کی نسل سے ہو، اس وجہ سے تمہیں فضیلت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہو، یا فلاں خاندان سے تمہارا تعلق ہے، یا فلاں علاقے سے تمہارا تعلق ہے، نہیں، اتنی فضل سے تمہارا نہیں، یہ فضیلت کس وجہ سے ہے کہ تمہارے پاس کتاب ہے جو رشد و ہدایت کا سبب بننے والی ہے، تمہیں رشد و ہدایت کے اصول بتلائے، تمہیں کتاب عطا فرمائی، تمہارے اندر انبیاء موجود فرمائے، یہ فضیلت وہ فضیلت ہے کہ جو انبیاء کرام کی بہتر جو کتاب کے ملنے، رشد و ہدایت کے سلسلے میں کہ علم و حکمت بھی تمہارے پاس ہے، کتاب بھی تمہارے پاس ہے، اللہ کی آیات بھی تمہارے پاس ہے، اللہ کے انبیاء کرام بھی تمہارے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہ فضیلت میں کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو نام سنائی گئی، احسان سنایا گیا، لیکن وہ اتنے احسان فراموش تھے، اتنے احسان فراموش کہ انبیاء کرام کو تنگ کرتے رہے، ان کی توہین کرتے رہے، ان کی ساتھ تنگی سے پیش آتے رہے، ان کی بےعزتی کرتے رہے، اور بہت سے انبیاء کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی انبیاء کو قتل کیا۔ لیکن بعد دوستوں جس کی بھی امت اور گروہ انبیاء کرام کے ساتھ دوسرے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو انبیاء کرام کے ساتھ منسلک تھے جتنے بھی گروہ، ان میں سے قربان جاؤں کہ جو بڑی جماعت صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائی تھی، اور وہ صحابہ کرام کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے ابرو پر اپنی جان تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، اتنی بڑی جماعت بیعت کا کسی نبی کو بھی مل سکتی، بلکہ آج ہمارے جو دوروں سے بعض لوگ آتے ہیں، انگریزوں کو جرمن وغیرہ کو دیکھتے ہیں جن کا مدد آئیے کون سے مدد ہو جاتے بڑی اچھی قوم ہے اور بڑے سے وہ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں کہ اول تو انہوں نے برائے نام ان کے پاس انجیل اور تورات برائے نام ان کے پاس ہیں، اصل آکام تو بنا دیا ہے، یہ جو چھوٹے موٹے اخلاق انہوں نے بنائے ہوئے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان کی سب سے بڑی مدد کی جو دینی تھی جو ان کی فہرست میں ہے اور آج تک ان کی فہرست میں کبھی بھی وہ حق کو تسلیم نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی وہ حق کو تسلیم نہیں کر سکیں گے، وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کی ہسٹری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے آپ کا ایک حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے آپ کا ایک پیروکار، عیسیٰ علیہ السلام کے غلاموں میں سے آپ کا ایک غلام آپ کے دشمنوں کو کہتا ہے کہ یاد رکھو جس کے میں ملوں گا، جس کے میں ہاتھ چھوؤں گا وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اس کو پھانسی پہ لٹکا کے رکھوں گا۔ یہ ہسٹری ہوتی، لیکن دوسری جانب میں آقا علیہ السلام کے غلام کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر نے سینے میں نیزہ مارا اور کہا کہ خبیب اب تو کہنا ہوگا کہ یہ نیزہ محمد کے سینے میں لگتا، تو آپ نے فرمایا نہیں خبیب تم یہ بھی پسند نہیں کرتا، اس کا سینہ نیزے سے بچے اور اس کے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی ایک آگے نہیں کرے گا۔ آج ہم بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، ایک جانب عیسائیوں کی یہ ہے، عیسائیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کا حواری اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، دوسری جانب کھانا کعبہ مکہ میں تھا اور صحابہ کرام مدینہ میں،
صحابہ کرام کے دلوں میں حسرت رہتی تھی، صحابہ کرام کے دلوں میں کاش ہم مکہ کی حاجی میں اور وہاں کھانا کعبہ کرتے، کاش ہم مکہ کی حاجی میں اور وہاں کھانا کعبہ کرتے۔ یاد رکھیے آج بعد ہمارے مشرکین میں حد سے بڑھ جانے والے مولوی اور پیر اپنی تقریروں میں کعبہ کی فضیلت کو بڑھا دیتے ہیں مدینہ پاک کی فضیلت۔ یاد رکھیے کعبہ کی فضیلت اس کو اللہ نے دی ہے اور مدینہ پاک کو فضیلت اللہ کے رسول کی وجہ سے ملی ہے۔ جتنا اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے مقام ہے اتنا ہی مکہ اور مدینہ کے مقامات میں نے خواب یہ بھی ہو جاتی ہے جب آپ ہمارے مولوی سے کافی زیادہ لیتے ہیں کہ مکہ یہ ہے اور مدینہ یہ ہے، تو یہ سے کافی زیادہ لینا بھی بےعزتی ہے اور مدینہ شریف کی حرمت کو بڑھانا مکہ شریف کی حرمت ہے یہ بھی بےعزتی ہے، کیونکہ مکہ شریف کو حرمت ملی ہے خود رب تعالیٰ کی وجہ سے اور مدینہ شریف کو حرمت ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے۔ مکہ محترم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی، لیکن مدینہ محترم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد۔ مدینہ میں مگر نام ہوتا مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے تو وہ یہ کرتا صحابہ بھی نہیں کرنا تھا۔ صحابہ کب بنا؟ جب اللہ کا رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جب افروز ہوا تو مدینہ پاک کو مدینہ کر رہا تھا کہ مکہ کی اندر مسلمہ تھے، مکہ میں خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ کا طواف واجب تھا، زمانے جاہلیت میں بھی عرب اس کا طواف کبھی نہیں ٹوٹا جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا آج تک اس کا طواف کعبے کا دن اور رات جو جائیں طواف نہیں ٹوٹا کبھی۔ اس کعبے میں کفار سے مذاکرات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے مکہ میں آتے ہیں، مکہ میں آ کر مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، آج کے رشتہ دار وغیرہ کہتے ہیں عثمان مکے میں آئے ہو کعبے کا طواف کر لو، کعبے کا طواف کر لو، لیکن عثمان کہتے ہیں کہ جس گھر کا طواف اللہ کے رسول کا بات ہے اللہ کے رسول کا غلام اس گھر کا طواف نہیں کر سکتے۔ یہ ہے محبت، یہ حقیقت جو مومن مسلمان کو اپنے آقا سے بھی آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ان اسلاف کی اولادوں میں سے ہیں اور ان اسلاف کی روحانی یا جسمانی اولادوں میں سے ہیں جن کا یہ کردار تھا۔ دوسری جگہ تیسرا احساس کے پجاریوں کا ان کے ہم رواؤں کا یہ کردار تھا کہ کہتا ہے جس کے میں ہاتھ لوں گا جان دینا کوئی عیسیٰ ابن مریم کوئی اللہ کا نبی کوئی میرا آقا ہوگا اس کو پھانسی لگا دینا اس کو قتل کرنا۔ یہ ہوگا کردار کے اندر تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ ہم نے تمہیں اپنی اگر سے دوسری اقوام بھی ان کو بھی کچھ دیکھیے لیکن علم و حکمت یہ سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام وہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے، لیکن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اولاد اسماعیل سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہود کی جو برتری تھی وہ اس وقت تھی جب رسالت اولاد یعقوب سے نکل کر اولاد اسحاق سے نکل کر اولاد اسماعیل میں آ گئی۔ جب الکتاب جب وہی کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل اول پر ہو گیا، جب آپ کی امت کو اللہ رب العزت نے خانومت کا لقب عطا فرما دیا تو آج وہ ساری فضیلتیں فضیلتوں سمیت یہ امت مسلمہ کا مقدر ہے، آج کا مقدر ہے۔ تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ جو کرم اپنا اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تم سے یہ اور یہ کیا اور تم نے جواب میں یہ اور یہ کیا، میں نے تم پر یہ اور یہ احسانات کیے تم نے جواب میں یہ اور یہ نافرمانیاں کی، تو آج ہم پر بھی بدل جائے ادب واجب ہے کہ ہم بھی اس کے فرما بردار کریں، ہم بھی اس کے فرما بردار بنے، بدلنا ہمارا اثر بھی پوری طرح ہو سکتا ہے جس طرح ان پر فطرت بلکہ ہے خدا جی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سڑیا سے زمین پر آسمان ہم کو دے پایا۔ آج مسلمانوں کی یہ جو دموخالی ہے، آج مومنین کی جو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
یہ جو ذلت کے اسباب ہیں یہ ساری اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو بھلا دیا، اپنے اللہ کے رسول کے فرمان کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیا۔ آج یہاں نبی میں بتا رہا تھا، آج بھی جتنے بھی عیسائی ملک ہیں، جتنے بھی عیسائی ملک ہیں، ظلم، جبر، بربریت، امریکہ کو دیکھ کے آج تک دھوکہ دے تمام لالچ یہ ان میں ہے، وہ اپنے قریب سے قریب لوگوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ غربت میں بھی کو دھوکہ دے، لیکن بہت سی مانوں میں مسلمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے اولاد اسرائیل یاد کرو میرے ان احسانوں کو جو میں نے تم پر فرمائے تھے، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں تمام خان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اب اس فضیلت کے بدلے میں تم کیا کرو، اس فضیلت کے بدلے میں تم کیا کرو، یومن محتاط ہو جاؤ اس دن کے لیے، یومن محتاط ہو جاؤ اس دن کے لیے، ڈر جاؤ اس دن سے کہ رات تک کی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی بھی جان کسی دوسری جان کے کوئی بدلہ نہیں دے سکتی، کوئی بھی ایک ذات دوسری ذات کے ساتھ کوئی بدلہ اس کو نہیں دے سکے گی، کوئی سزا نہیں دے سکے گی، کچھ بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کو انبیاء کی اولاد ہونے پر اور اپنے نسل ہونے پر بڑھ گیا ہے، اپنی اولاد اور ان کے ہاں یہ عقیدہ رواج پذیر تھا کہ ہم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، ہم سے کوئی بات چیز نہیں پوچھی جائے گی، کہ ہمارے انبیاء، ہمارے صلحاء، ہمارے نیک ہستیاں، ہمارے اولیاء، ہمارے رہباء، ہمارے علماء ہمیں بخشوا دیں۔ یہ وہ تصور آخرت کا تو دنیا کے کسی مذہب میں بھی اول تھا، تو اصل مذہب ہے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بنیادی طور پر ترقی کا ہی ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں، لیکن یہودیوں نے اس کی جگہ یہ عقیدہ قائم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ ان سے کوئی جزا ہی نہیں لی جائے گی، اور عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ تھوڑا سا کفارہ ادا کر دو، اعتراف میں گناہ کر لو، تمہارے خلاف کیے جائیں گے، کیونکہ تمہارے گناہوں کے بدلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی لے کر اللہ نے قیامت تک آنے والے ساری نشانی کو تمام کیا کر دیا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے جو عقیدہ ہمیں دیا وہ ہے جو قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا کہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا و من یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، جس نے ذرا کی نیکی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ پالے گا، اور جس نے ذرا کی برائی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ پالے گا۔ تو یاد رکھیے گا اصل میں یہ ہمارے لیے بھی ہے، خصوصاً مشائخ اعظام سے جو متعلق لوگ ہیں، تینوں سے متعلق جو لوگ ہیں اور ہمارے مولوی حضرات بھی یہی بات اور یہی تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کو چھپا دیں گے، ہمارے پیر کے ذریعے ہمیں بھی کتاب سے چڑھ کے ہمارے یہ ہو جائے گا، تو یہاں اس چیز کی کمی کی جا رہی ہے کہ جس طرح ان کے انبیاء کی سفارش نہیں کریں گے، ان کے اولیاء کی سفارش نہیں کریں گے، ان کے علماء کی سفارش نہیں کریں گے، ان کے رہباء کی سفارش نہیں کریں گے، اور ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، تو پھر اے مومنو تم بھی اپنا محاسبہ کرو، تمہاری سفارش کس طرح کی جائے گی جب تک کہ تم حق کے راستے سے بھٹکے نہ رہے۔ حضرت جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے باطن کی صفائی کا دعویٰ کرے اور ظاہر اس کا دین شریعت کے مطابق نہ ہو، ظاہر اس کا شریعت کے احکام کے مطابق نہ ہو، آپ فرماتے ہیں کہ باطن کی صفائی کا دعویٰ ظاہر کی درستی کے بغیر یہ الحاد، بے دینی اور غلط کا ہے، کسی کی ہے وہ، اور جو ظاہر کی درستی اندر کی صفائی نہ ہو، اور ظاہر کو اپنی بڑی بڑی نماز اور بڑی بڑی داڑیاں رکھتے تو باطن کے بغیر ظاہر کی درستی منافقت اور ریا ہے، اور باطن کی درستی کا دعویٰ ظاہر کے بغیر یہ الحاد اور جناب کا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
اللہ رحمان کی ولایت کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، رحمان کی ولایت کا دعوے دار ہے، خلاف شریعت اختیار کرتا ہے تو شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا، شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور ہے یہ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک اور کسی نے کہا تھا نا اوقات کا حقوق کا خالصاً، اور کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں کیونکہ ہم نعت سنتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، اس کی ہمیں ہماری کوشش ہو جائے، ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو پاس جاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، پیروں کے ہاتھ سنتے ہیں، تعبیر دیتے ہیں، اس کی ہماری نجات ہو جائے گی۔ ہم بھی موجود سے سن کے ساتھ کس طرح یوسف کو زلیخا سنتے ہیں، اور ربیع الاول شریف میں جو ہے وہ میلاد بھی سنتے ہیں، اور محرم شریف میں شہادت کے واقعات سنتے ہیں، اس کی ہماری نجات ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا دوستوں، یہ عقیدہ رکھنا یہ انتہائی بڑی برائی ہے، انتہائی بڑی عقیدہ یہ رکھنا کہ جو چیز چاہے ہم کرتے رہے ہمارے مسائل۔ ہاں تو میں نے سمجھائی اصل میں یہ ہے کیونکہ شفاعت کا حدیث بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بہت ساری جو میں نے سمجھا یہ عقیدہ رکھنا بہت بڑی برائی ہے کہ جو نیچا ہم کرتے رہے ہماری کوشش ہو جائے گی۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، ہم اپنے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے۔ اب اطاعت کرتے ہوئے ہم سے کوئی خطا ختم ہو جائے گی، مطلب بچی کوئی خدا ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ کا محبوب رسول اور ہمارا آقا ہماری شفاعت فرمائے گا، اور ان مومنین کے حق میں اللہ کی شفاعت کروں، اللہ کا شفاعت کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرے ہستیاں جو بات میں آئی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ اطاعت کرتے ہوئے خطا ہو جائے، ہم بغاوت کی زندگی گزارتے رہے، شرابیں اڑاتے رہے، جو ہے وہ بدکاریاں کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، جبر کرتے رہے، قتل لوگوں کے مال کرتے رہے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے رہے، جو چیز چاہے ہم عمل کرتے رہے، اور پھر کہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ایک بزرگ جو ہے بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اس کیا پہنچ جائے گے تو عقیدت کی یہاں نفی فرمائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن تمہاری ساری زندگانی کی کتاب کھلی کتاب تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پر یعلمون ما تعملون، جو بھی تم نے عمل کیا ہوگا اس کو تم دیکھ لو گے، تمہارے سامنے آ جائے گا، تمہارا پورا کردار نامہ اعمال لکھا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی جو عطا فرمائی ہے اور زندگی میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا حساب پوچھیں گے کہ بتاؤ میں نے تمہیں یہ عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا، میں نے تمہیں یہ عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا۔ اس دن کا تصور جہاں دیا جا رہا ہے کہ یہود یہ جو تمہارے یہاں تصور قائم ہو گیا ہے کہ تم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی کیونکہ تم انبیاء کرام کی اولاد ہو، تم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی کیونکہ تمہاری نسل بہت اعلیٰ ہے، تمہارا خاندان بہت اعلیٰ ہے، تمہارے پاس بزرگوں کی تعداد کی کمی نہیں ہے، ان بزرگ بچیوں کی وجہ سے تمہارا بہت بڑی ہوگا۔ لیکن نہیں، میں اللہ کہتا ہوں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کوئی ایک جان دوسری شخص، نہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچا سکے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہو سکے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی کفارہ، کوئی عدل، کوئی بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا کہ یہ بدلہ دے دو اور تم کو ہو جائے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ اس دن کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہوگا۔ یہاں یہ بھی ہے کہ کوئی مدد کر بھی سکے گا اور یہ بھی ہے کہ کوئی مدد کرے گا ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں جب تم نے اللہ کا مقابلہ کیا تھا زندگی میں تو کون اللہ کے رسول تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگیوں گزارتے ہیں، وہ اللہ کے رسول تم نافرمانوں کے حق میں کیسے مدد فرمائیں گے؟ بتاؤ یہ ضرور تو صرف کوئی تمہارا مدد ویسے تفاصیل ہے کہ کوئی مدد جو ہے وہ براؤن ضرور اور جو وہ مدد کی جائے گی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور جب بتا ہوں ضرور نہیں کوئی ان کا مدد کرنے والا ہوگا، مددگار ہوگا۔ تو میں نے یہاں سے جب مدد کیا کہ کہیں کوئی ان کی مدد کرے گا ہی نہیں، کوئی ان کی مدد کرے گا نہیں، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کے باغیوں کی مدد کیسے کرتا ہے؟
بندہ ہے جو اللہ کے اختیار ہے وہ اللہ کے گالیوں کے ساتھ خطا ہو جانے والے کی تو مدد بہت سکتی ہے، لیکن جو باقاعدہ طور پر گالی ہو سرکش ہو جہاں سے پوچھتے ہوئے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں اور کہے کہ کیا ہو گیا میں نے نافرمانی کی، کیا ہو جائے گا، کیا ہے اسلام کے بارے میں پوچھے کیا ہے اسلام، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی نبی اللہ کے ہاں سفارش نہیں فرمائے گا اور کوئی ان کی مدد نہیں فرمائے گا ایسے لوگوں کے بارے میں۔ تو جان لو کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ آگے مختلف واقعات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کی زندگی میں درپیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کو انعام فرمایا اور انہوں نے اس انعام کو وصول کرتے ہوئے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی۔ اگر میں یہ یاد دلانے سے قرآن پاک میں کا ذکر کرنے سے صرف قصہ سے دکھانا نہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ قصہ تھا، یہ کہانی تھی، یہ حقائق تھی، بلکہ اصل میں یہ اس وقت جو یہودی موجود تھے ان کی تعلیم کے لیے تھا، ان کی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم و تربیت کے لیے تھا کہ اب میں اے میرے رسول کے غلاموں اب میں تم پر انعام فرمانے والا ہوں، اب میں تم پر انعام فرمانے والا ہوں، تمہیں بھی اس طرح حکومت ادا کی جائے گی جس طرح یہود کو ادا کی گئی تھی، تمہیں بھی اس طرح قوت شوکت اور سطوت ادا کی جائے گی۔ یاد رکھنا کہیں تم ان بدماشوں کی مالک نہ ہو جانا کہ جنہیں میں نے قوت ادا کی تھی انہوں نے میری نافرمانی میں اس کو خرچ کرنا شروع کر دیا، میں نے حکومت ادا کی تھی انہوں نے مخلوق پر ظلم کرنے شروع کر دیے، دھوکے کرنے شروع کر دیے، میں نے ان کو مال ادا کیا تھا وہ سودخور بن گئے، حرام کھانے والے بن گئے، اس مال کو جمع کرنے والے بن گئے، جمع مال و واسطہ ادا کے تصور کو اللہ رب العزت سے ختم کیا ہے۔ تو فرمایا تو پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل شرط اور حرام بڑی نہ جائے لاکھوں اور یاد کرو اے اولاد اسرائیل ذرا وہ واقعہ وہ وقت کس نجائے ناکم من آل فرعون جب تم دکھ رہے تھے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم جہاں میں نے آل فرعون کے ساتھی کیا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں آج سے مراد اولاد دیا جاتا ہے، آج سے مراد اولاد دیا جاتا ہے، آج سے مراد اولاد بھی ہے، لیکن قرآن پاک میں جا بجا جہاں ذکر ہے وہاں آج سے مراد کہیں اولاد نہیں، وہاں آج سے مراد وہ قبیلہ وہ قوم وہ جماعت وہ گروہ اور علاقہ کے رہنے والے یا پیروکار دیے آج سے مراد پیروکار دیے گئے، کیونکہ اگر آج سے مراد صرف اولاد دیا جائے تو آل فرعون کی اولاد آلات تو اس لیے نہیں تو اسلام پر جہاں آل فرعون جہاں وہاں فرعون کا اس کی اولاد اکیلے پیچھے نہیں تھے بلکہ پوری اپنی برادری جو اس کے ماتحت تھے ان سب کو لاؤ رش کر فوجیوں کو لے کر گیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں فرعون اس سے پیچھا کیا تھا۔ بیٹھنا چاہنا آپ کو میں آل فرعون اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون کے مظالم سے نجات عطا کی تھی یسومونکم سوء العذاب جنہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر جنہوں نے تمہارے پاس سختی کا دروازہ بند روا رکھا ہوا تھا اور تمہیں سخت مصیبت میں اور عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تو اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی اور جو ہے وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مظالم سے نجات دلائی تھی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا اور عذاب کیا تھا ان کا ذکر کیا کہ یذبحون ابناءکم وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے تاکہ تمہاری نسل ناپید ہو جائے اور تمہاری لڑکیوں کو یا تسون نکالوں اور تمہاری عورتوں کو لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ انہیں روڑیاں بنائیں اور ان کے گھروں میں کام کرائیں، انہیں روڑیاں بنا ان سے گھروں میں کام کرائیں تو سارے کا بڑا رفے کو ہوتی اور پھر تمہارے رات کی جانت سے اور پھر تمہارے لیے آزمائش کیا چیز ہے۔ ایک چیز ہے کہ آل فرعون جہاں فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ فرعون ایک پورے صرف کا ہے بادشاہوں کا، مثل کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے انہیں پڑھائی نے مثل کھاتا ہے، ان میں سے ایک فرعون تھا جو اس وقت تھا اور ایک فرعون جو اس سے پہلے مار گیا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو مارا تھا وہ اور فرعون تھا اور جو غرق ہوا تھا وہ اس کا بیٹا۔ ایک تاریخی طور پر یہ یاد رکھیں کہ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا وہ اور فرعون تھا اور جو فرعون غرق ہوا تھا وہ اس کا بیٹا تھا وہ اور فرعون۔ دو فرعون جو ہے ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ کا پیش آیا، دو فرعون کے ساتھ۔ تو فرعون میں مصر کے پورا خاندان تھا
جس طرح دکن حیدرآباد جو حیدرآباد دکن کے بادشاہ وہ نظام چلاتے تھے اور ترکی کے بادشاہ یہ سلطان کہلاتے تھے تو سلاطین ترکیوں کو کہا جاتا ہے. روس کے بادشاہ دار کہلاتے تھے. سارے روس کتنے دار گزرے ہیں کہ سارے روس بہت سارے گزرے نام کے الگ الگ. اسی طرح کس ایران بہت سے قسم گزرے. اس طرح کیسے روم کے بادشاہوں کو کیسے کہا جاتا تھا اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا اور ان کو سب کو فرعون مصر کہا جاتا تھا. اس فرعون کی آج سے مراد اولاد نہیں بلکہ پورا قبیلہ پوری قوم بھی نہیں کیونکہ یہاں جو مراد ہے یہاں اس سے مراد ہمارے فرعون سے وہ جماعت جو ظلم و جبر کرنے میں وہ جماعت جو ظلم و جبر کرنے میں فرعون کا ساتھ کیا کرتی ہے وہ جماعت مراد ہے جو ظلم و جبر کرنے میں ان کا ساتھ کیا کرتی ہے. فرمایا جنہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. یہاں اس کا تورات میں ہے کہ مصریوں نے خدمت کرنے میں بنی اسرائیل پر سختی کی اور انہوں نے سخت محنت سے گاڑا اور اینٹ کا کام کرایا. ایک یہاں فرق ہے. تورات کی جو عبارت ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا چرم یہ الزام پورے مصریوں پر لگا دیا ہے لیکن قرآن نے مصریوں میں سے پورے مصریوں پر نہیں لگایا بلکہ خاص قبیلہ آل فرعون پر الزام لگایا کہ ہم نے آل فرعون کے ساتھ آل فرعون نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور ہم نے آل فرعون کے ساتھ یہ کیا. اس کا ذکر یہ خاص نقطہ اس کو ذہن میں رکھیں. تو فرمایا فَإِنَّ جَعَلْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وقت سے تمہارے رب کے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. کیا آزمائش تھی؟ ان تکلیفوں کے بعد ان مسائل کے بعد تم سونا بنتے ہو یا کھول کرتے اور ان مسائل کے جھیلنے کے بعد اور میرے اتنے انعامات کے بعد تم میرے شکر گزار بندے بنتے ہو یا پکانے لے بنتے ہو. میرے شکر گزار بندے بنتے ہو یا پکانے لے بن کرتے ہو. تو فرمایا وقتی ظاہرتم بلاؤ کہ رب تم عظیم. آگے دوسرا واقعہ یاد کرنا چلایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وہ یہ کہ فرعون کے مظالم سے اور آل فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے رات کو نکلتے. راستہ تھا تھوڑا شمال کی جانب جا کر پھر مشرق کی جانب مڑنا اور بنی اسرائیل رات کے وقت سیدھا نکلتے ہی مصر سے سیدھا مشرق کی جانب چل پڑے. فرعون کو پتہ چلا اس نے بھی تعاون شروع کر دیا. اب راستہ بھٹکنے کی وجہ سے رات کی وجہ سے جب وہ گئے ایک یہاں تک آگے مشرق میں تو آگے بحر کلثم یا بحر احمر اس کو کہہ رہے ہیں اس کا کنارہ آ گیا سرا آ گیا سمندر آ گیا. یہ بھی بات نہیں ہے کہ دریا نیل کا پانی ڈولا نہیں ہوا تھا. بحر کلثم کا کنارہ آ گیا. اب ایک جانب بھی پہاڑیاں دوسری جانب بھی پہاڑیاں سامنے سمندر پیچھے فرعون کا لشکر. بنی اسرائیل پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم کیا کریں گے کس طرح بچیں گے یہ فرعون کا لشکر تو ہمیں ہلاک کر دے گا. اب میرے اللہ کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مار. اپنا عصا سمندر آپ نے پانی پر عصا مارا پانی کا پہاڑ ایک جانب ہو گیا دوسرا پانی کا پہاڑ دوسری جانب کھڑا ہو گیا درمیان میں سے خشک راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار چلے گئے. اب جب فرعونیوں نے دیکھا لشکر میں کہ خشکی ہے دریا میں یہاں سمندر میں تو کوئی ہے نہیں. آج بھی اگر مصر کا نقشہ دیکھیں نا نہر سویز کا تو نہر سویز کے پاس دو مسلط تکونے بنتی ہیں. ان میں سے ایک تکون تھی جو بکری تکون تھی اس کو بھول کیا تھا سڑک نام میں بنی اسرائیل کے ساتھ. تو آل فرعون اور فرعون نے بھی گھوڑے میں ڈالے. جب بنی اسرائیل دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے دریا سمندر کے دونوں کنارے پانیوں کو حکم کیا کہ آپس میں مل جاؤ. وہ ملے اور فرعون اپنی پوری آنکھ سے پوری جماعت سے اس پانی میں غرق ہو گیا اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ وہ فرعون جو قوموں پر ظلم کیا کرتا تھا وہ فرعون جو انسانوں کو اپنا غلام سمجھتا تھا وہ فرعون جس کے ظلم و جبر کی داستانیں مشہور ہیں شاہجہاں عالم میں اس فرعون کا جب وقت آتا ہے تو پانی کی حقیق لہر جتنے بڑے رشتوں کو گلاؤ رشتوں سمیت بنا کر گیا.
تو یہ تربیت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے کہ میں جو ہے غلامان مصطفیٰ تم پر اظہار کر رہا ہوں، یاد رکھو کہ بڑی سے بڑی قوت میرے پانی کے لہر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بڑی سے بڑی قوت اور بڑے سے بڑا تاجدار میری ایک حقیق مخلوق مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ اپنا تعلق زندگی قائم رکھنا، زندگی میں بھی فلاح پاؤ گے اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی کی رائے تمہارے لیے کھل جائیں گی۔ تو فرمایا بھائی فرقنا دیکھو ملتقرا ہم کہنا سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا، تمہیں نجات دے دی، ہم کہنا تو تمہیں نجات دلا دی، تو اگر جناب آنا فرعون اور فرعون کو پوری جماعت میں گھر کر دیا اور تمہاری جانا تھی وہاں تم تنظیم حالیہ تھا کہ تم دوسرے کنارے پر کھڑے اس فرعون اور آنے فرعون کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے، جس کے ظلم اور جبر سے تنگ آ کر تم مصر سے نکلے تھے، اپنے گھر بار چھوڑے تھے، وطن چھوڑا تھا اور ہجرت کی تھی، اس فرعون اور آنے فرعون کا اجر تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا، پھر بھی تمہیں حیا نہ آیا۔ کتنی بڑی قوت کو اللہ رب العزت نے تمہارے مقابلے میں شکست کی، بنا کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا اور تمہیں نجات دی اس کے مظالم سے۔ اب نہ وہ ظلم کرنے والا باقی رہا تھا نہ اس کے مظالم باقی رہتے، ساری اللہ کی زمین تمہارے لیے وسیع کی، چاہتے جی چاہتے کھاتے، جتنا جی چاہتے کماتے، لیکن پھر بھی ہے بنی چاہیے تم نہ شکرے کے نہ شکرے ہی رہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے بھائی بہادرہ موسیٰ ہر مہینہ لیلتن، اور ذرا وہ واقعہ یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، یہ 40 اصل میں 40 راتیں کیونکہ اسلام کی قمری مہینہ کی ابتدا چاند سے ہوتی، قمری مہینہ اور اس کی ابتدا رات سے شروع ہوتی، جہاں 40 راتیں کا اصل میں دن اور رات دونوں برابر ہے، 40 دن اور رات، اور یہ عموماً صوفیاء کرام جو چلہ چکی کراتے ہیں اور ہمارے تبلیغی بھائی بھی 40 چلہ کرواتے 40 دن کا، اور صوفیاء یہ اصل میں اسی سے دیا گیا ہے 40 راتوں موسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کو 40 کو 40 راتوں سے دیا گیا، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو وہی نازل ہوئی 40 راتوں میں نازل ہوئی، لیکن حضور السلام والسلام قرآن یہ اتنا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک دفعہ تو ہم نے ایک ہی رات میں سارا کو نازل کیا، اور زمین پر درجہ پر درجہ 23 سال کی مدت بنتی ہے، لہٰذا ہمارے لیے 40 میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے شیخ مجدد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 طریقے ماں 40 چلہ لے، 10 طریقے ماں 40 چلہ لے، 10 طریقے ماں تعلیم و تعلم، ہماری طریقت نہ اور صلاحت نہ بیچے لے، لیکن ہمارے سلسلے میں کچھ چلہ میں کی ہے، ہمارے سلسلے میں دین سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قرآن کے لیے نہ یہ بیان ہے، نہ وحی کے لیے یہ بیان ہے قرآن کے رسول کے لیے، اس لیے ہمارے ہاں یہ 40 اور چلے نہیں ہے، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو یہ جو بات لوگوں نے یہ کیا کہ اسی سے اخذ کیا ہے۔ بھائی بات کا موسیٰ ہر مہینہ لیلتن 40 راتیں کا وعدہ کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوئی دور جانے کے بعد تم نے بنی اسرائیل کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے تمہیں راہ ہدایت دکھائی تھی، تو انہوں نے توحید کا سبق دیا تھا، تمہیں توحید کا سبق، تم نے کیا کیا؟ صرف تعلیم کن کے لیے ہو گیا تو تمہارے آنکھوں سے غائب ہوا، تو تم نے پچھلے کی پوجا شروع کر دی، ایک گائے کے بچے کی پوجا شروع کر دی، اس کی مورتی بنا کر، وہ بھی اصل اس کی مورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ تمہارے جیسا بھی کوئی نائب، کوئی غریب، کوئی کمینہ ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو مورتی اور اس کو خدا بنا لیے۔ خدا نے تم پر اتنا نام کیا کہ اپنے انبیاء مبعوث فرمائے، قرآن نازل فرمائی، کتاب نازل فرمائی، اس سے اپنے احکام بتائے، تمہاری رہنمائی کے لیے ہزاروں انبیاء تمہارے ساتھ مبعوث فرمائے، پھر بھی تمہاری تنظیمی اور کمیونٹی اور جہالت کا یہ اندازہ حیران کر دینے والا ہے کہ ذرا کبھی ہم نے دیکھا اور پھر تم نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہ بھی بچڑا کہ جو اثر ہے وہ تو مورتی تھی نا، جو اثر بچڑا ہوتا ہے گائے کا، وہ بھی اپنے کھانے کے لیے بھی تمہارا ہوتا ہے، وہ تمہارا خدا اس کو نام بنا دیا تو اپنی خوراک کے لیے۔ الہ تو وہ ہوتا ہے نا جو رب العالمین ہوتا ہے، جو سارے جہانوں کو پرورش کرنے والا،
بنا دیا، جو اپنی خوراک کے لیے بھی تمہارا محتاج ہے، اپنے قوم کی صفائی کے لیے بھی تمہارا محتاج ہے، مگر نہ جہاں بادل ہے اس کی اپنی زندگی میں لکڑا ہے، اس کو بھی صاف کر دو، اپنی زندگی کو بھی صاف کر دو، اس کو تم نے خدا بنا دیا، کتنے نالائق اور نالائق تھے تم، تو بتایا وہی بات کا حصہ ہر وہی نظارہ سمت خط کو بڑی کرنے بہت ہی بات تم ظالمون، اور یہ سر تمہارا ظلم تھا۔ جہاں پہ جہاں پرانے بات میں اللہ رب العزت نے اس کو شرک کو ظلم سے تعلیم، شرک کو جہاں پہ جہاں پرانے بات میں ظلم سے تعلیم، تو یہاں فرمایا وما وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، ثم اطال عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر ہم نے تمہیں معاف فرما دیا، تمہاری اس کوتاہی کو بھی ہم نے معاف فرما دیا، لعلكم تشكرون، کہ شاید اس معافی کے بدلے میں تم شکر گزار ہونے والے ہو۔ لیکن درجات تو اس وقت کو بس آنا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تعقلون، کہ جب ہم نے وہ وعدہ جو 40 راتوں کا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اس کو نبھایا، اس کو پورا کیا، اور موسیٰ کو الکتاب اور الفرقان عطا، بات ہے نا موسیٰ کو الکتاب کا کلمہ جو ہے یہ قرآن پاک میں صرف قرآن کے لیے اور تورات کے لیے استعمال ہے، اور قرآن بھی قرآن پاک کے لیے بھی استعمال ہوئے اور تورات کے لیے استعمال ہوئے، یہ دو کتابیں جن کے لیے الکتاب اور القرآن استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو، تم سیدھے راستے پر چلو۔ اور ذرا وہ وقت یاد کرو اذ قال موسیٰ لقومہ، جب 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہدایت دے کر، اللہ سے کتاب دے کر، اللہ سے رہنمائی دے کر واپس تشریف لائے، تاکہ اس رہنمائی سے تمہارے دلوں کی تاریخوں کو بھی دور کیا جائے، تو تم نے آگے پچھلے کو پوجا کر رہے تھے اس کو معبود بنایا ہوا تھا۔ تو اس قال موسیٰ لقومہ، حیران ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، اتنا تم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ وتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ، توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، کہ اللہ تعالیٰ جہاں تمہارے لیے بہتر ہوگا، فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنی رحمت سے درگزر کرنے والا۔ تو فرمایا ان کا موسیٰ لقومہ، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ جو تم نے پچھلے کو معبود بنا دیا ہے، تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگلا حکم یہاں بیٹھ ترجمہ وتوبوا الی بارئکم پر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ کس طرح، توبہ کا طریقہ آگے بتایا کہ فاقتلوا انفسکم، تمہارے لیے سزا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تورات کے مطابق سزا ہے۔ تورات میں یہودیوں کے نزدیک اولاد اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی اولاد اسرائیل کو، وہاں شرک کرنا ایک تعزیری گناہ تھا، فوجداری زیادہ اس پر لاحق ہوتا تھا، اور اس کی سزا ان کے درمیان قتل کی تھی، جو شرک کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے، جو شرک کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس سزا اس کے مطابق اللہ رب سے شاہ فرماتے ہیں، اس کے مطابق ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ فاقتلوا انفسکم۔ اب یہ بات نے اس لیے ہے کہ فاقتلوا انفسکم یعنی اپنے نفوس کا کیا کرو، وہ مجاہدہ کرو اور اس کو ریاست میں ڈالو، اس کو بھوکا رکھو، یہ کرو، یہ جس کی اصلاح کرو، تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے جو بے گناہ تھے، جو شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، ان کو حکم ہوا تھا کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کر دو، جو غیر مشرک تھے، بنی اسرائیل میں تھے، یہودیوں میں تھے، انہوں نے جو مشرک جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، ان کے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند
یہ اللہ تعالیٰ جان یہ نہ سمجھنا جس کی جانوں کو تم قتل کر دو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہو جائے گا. نہیں، یہ تمہارے لیے اللہ یہاں بہت بہتر ہوگا. بہتر کیسا ہوگا کہ اندر تمہیں یاد رہے گا کہ جب بھی ہم نے شرک کیا اگر تو ہمارے لیے یہ سزا ہوگا. اس لیے امن آواز شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے، جنہوں نے یہ بغاوت کرا کر اختیار کیا ہے، ان کو قتل کر دو. آج ہمارے مرتدین کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا مرتد کی سزا بائبل قدر تم نے اسلام میں کیوں رکھی ہوئی ہے. آج ہمیں کہتے ہیں کہ توحید رسالت کرنے والوں کی سزا تم نے قدر کیوں رکھی ہوئی ہے. یہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ آج ایک مرتبہ جو توحید کرے گا اس کو قتل کیا جائے تو تاکہ توحید رسالت کا دروازہ ہی بند ہو جائے. یہ غلطی ہے عیسائی حکومتوں کی اور یورپی حکومتوں کی اور غیر مذہب کی کہ وہ ہم پر پیسے ڈال کے کبھی بھی آج تک اور ہمارے حق کو فاضل ان مسلمان حکومتوں کی کہ کبھی بھی کسی گستاخ رسول کو عدالت سے سزا نہیں ملی. جس کو سزا ملی اس کو عوام الناس سے احمد المسلمین نے دی. یہ احمد المسلمین دے کے یہ بغاوت کے زمرے میں آ جائے گا، غلطی کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن کیا کریں جب حکومتیں ہی فرق کو حاضر ہو، جب حکومتیں ہی کفار سے ملی ہوئی ہو، جب حکومتیں ہی بے غیرت ہو جائے تو کسی موقع میں تو اس کی غیرت کرتی ہے نا. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک کو قتل کرتے دو اور بے وقت تیار ہو جاتے ہیں. ایک بھی اگر حکومت کی جانب سے عدالت کے ذریعے 1 2 3 4 کو سزا مل جاتی تو پھر کوئی بھی ضرورت کر سکتا ہے، کوئی بھی ضرورت کرتا ہے توہین کی. تو یہ اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس قتل میں جتنی بھی جانیں تمہاری ہے یہ حجوں چلی جائیں گی. اس کو نقصان نہ سمجھنا بلکہ ذالکم خیر لکم عند ربکم، یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے بہت ہی برکت والی چیز ہوگی. وہ قتل ہو جائیں گے آئندہ. اور یہ یاد رکھیں وہ قتل ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. یہودی اس وقت سے لے کر آج تک یہودیوں میں اور غلطیاں ہیں، یہودیوں میں اور غلطیاں ہیں، لیکن شرک کی غلطی آج تک کو نہیں کرتے. شرک کی غلطی آج بھی وہ مبارک ہے. توحیدی قوم یہودی مسلمانوں کی طرح توحید پرست ہے. یہودی آج تک عقیدہ توحید ہے وہ پھر گمراہیوں کے اس قدر کا نتیجہ تھا کیونکہ وہ جانوں کی تو بہت پرواہ کرنے والے تھے نا. یہ ان کا مذہبی اصول بن گیا کہ جو شرک کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. آج تک یہودیوں میں کوئی مشرک پیدا نہیں ہے. آج تک یہودیوں میں یہ تاریخ گواہ ہے کہ 2,500 سال کے دوران 1500 سال سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور 2000 سال کے یعنی 3500 سال 3,500 سال میں یہودیوں میں بہت گناہ کرتے رہے. غلطیاں خرابیاں ہوئی، بہت کیے بدماشیاں کی، فراڈ کیے، لیکن پھر کوئی مشرک انہیں پیدا نہیں ہوگا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم صرف سبھی اور سزا سے محفوظ رکھنا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم نوازی فرمانا اور ہمیں اپنا مدی اور فرما بردار بنانا. یاد رکھیے دوستو یہ براہ راست تو سیدھا تو واقعات ہیں یہودیوں کی اور آج اسرائیل کی زندگی کے، لیکن ہر مقام پر ہر قدم پر ہر پہلو یہ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت قائم کرنے والے ہیں. کبھی وہ انعام یافتہ کون تھے کہ ہم انعام یافتہ، وہ انعام یافتہ کون تھے، ہم انعام یافتہ امت ہے. یاد رکھیں وہ انعام یافتہ کون تھے. ہم قوم مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان قوم نہیں ہے کیونکہ اسلام کی ان کی بنیاد ہی نسل پر تھی. ہندو ہے خاص نسل کے لوگ، یہودی ہے نسل کے لوگ. ہمارے دین کی ابتدا ہی نسل پر نہیں. عیسائی تو اپنے دین سے دور ہے، ایک لفظ سے دین پر دینوں میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دین بھی اپنی مغل اپنے معبود سے اپنے معبود سے کی غلامی معبود سے کی ناموز کا آپ نے معبود سے کے دین کا عقیدہ کا اور امر کے ساتھ ہے جنت پر اپنی جانے سب کو قربان کرنے کی کوشش. اے العالمین مسلمت کی گردواری کر رہے ہیں. اے العالمین مسلمت کی جس کا عزت سے بدل رہا اس کی رسوائی کو سے مجھے فضل کرتے نہیں کرتی بات نہ معلوم سوچ بات سب اپنا